معافی چاہتا ہوں جج صاحب، لیکن ہمارے بڑے بوڑھے اور بزرگ جو ہم نے سنا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ غوث پاک ہمیں بخشوا دیں گے۔ جناب اعلیٰ، ان سب کی عقل ماری گئی ہے۔ ابھی اتنی واضح آیات آپ نے پڑھ کر سنائی، سمجھائی بھی طریقے سے، اس کے باوجود ان کا یہی حال ہے۔ یہ مزاروں میں لگے رہتے ہیں، شارٹ کٹ اللہ سے نہیں مانگنا کہ شارٹ کٹ ہے ہمیں جلدی مل جائے گا، اور وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا، نشہ، شراب، شباب، کباب، دنیا کی ساری چیزیں تو وہ ہو رہی ہیں جو اسلام میں منع ہے۔ وکیل صاحب ہمارے معاملات میں مت پڑیں ورنہ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دھمکی دے رہے ہو آپ مجھے؟ بھائی جو کرنا ہے آپ کر لو، ہم اللہ والے ہیں، ہم آپ جیسے قبر کے پجاریوں سے نہیں ڈرتے۔ وکیل صاحب ایسا عمل کروں گا نا، یاد رکھو گے بھاگتے ہوئے پھرو گے، لالے پڑ جائیں گے نوکری کے بھی۔ جو اللہ والے ہوں، نماز روزہ کرتے ہوں، وہ آپ جیسے مزاریوں کے جادو ان پہ نہیں چلتے جناب۔ جو کرنا ہے کر لیں۔ مسز ذیشان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ جادو اور یہ سارے کالے جادو اور یہ پیلے جادو، جتنے کی یہ ساری ان کی جو ڈھونگ پرستی ہے، یہ مشرکین پر ہی چلتی ہے۔ ویسے ہی مشرک تو ہوتا ہی پلید ہے، مومن پاک ہوتا ہے، مومن صاف ہوتا ہے، مومن کے اوپر یہ ساری چیزیں اثر ویسے بھی نہیں کرتی، کیونکہ نماز، اپنی پرہیزگاری، اپنی عبادات، صبح شام کے اذکار، تو وہ تو ویسے ہی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ بے شک۔ ویسے بھی ذیشان صاحب یہ ساری وہم پرستی ہے نا کہ کسی کا کاروبار نہیں چل رہا تو وہ کہتا ہے کہ جی شاید مجھ پر بندش ہو گئی، شاید کاروباری معاملات ایسے ہوگا، یہ اتنا زیادہ اس معاشرے میں پھیل چکا ہے کہ ذرا سا کاروبار نیچے ہوا کسی دن وہ پریشان کہ شاید میرا کاروبار پہ کوئی کسی نے جادو تو نہیں کر دیا، کسی کے گھریلو کوئی ناراضگی ناشاکی وہ پریشان، کہیں ایسا تو نہیں جادو ہو چکا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ بدعقیدگی پھیل چکی ہے کہ کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید مجھ پر کوئی جادو، کوئی اثرات تو نہیں ہے۔ یہ تو حال ہو چکا ہے ہمارا۔